الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حج اور حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں فکر ہونی چاہیے اور انہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ فریضہ ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کی تاخیر پر اور اسے دیر کرنے پر اور اس میں سستی اور کاہلی اور غفلت برتنے پر کیا وعیدیں، کیا ناراضگی کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سے متعلق کچھ احادیث اور شریعت کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور حج سے متعلق فضائل اور حج کرنے والے کو کن نعمتوں سے اللہ نوازتے ہیں، اس سے متعلق بھی احادیث کی روشنی میں گفتگو چل رہی تھی. اور حج کی تاریخ، کعبۃ اللہ کی تاریخ، مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کی تاریخ، اس سے متعلق گفتگو کرنا تھا. چونکہ درمیان میں ہمارے بڑوں کی طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ملک میں موجودہ حالات کے اعتبار سے امت مسلمہ کو مساجد کی اہمیت پر گفتگو کی جائے کہ مسجدیں اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، مسلمانوں کے لیے مسجدوں کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس سے کس طرح لگاؤ، تعلق اور علاقہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. تو ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ اس جمعہ مسجد سے متعلق گفتگو کی جائے. لہٰذا مختصراً مسجد سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کعبے کی تاریخ، حج کی تاریخ، اگر اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ اسے جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی. تو مساجد اسلام کے شعار میں سے ہیں.
مومنوں کا مرکز ہیں اور مسجدوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مسجدوں سے ایک مسلمان کا دلی تعلق ہونا چاہیے، مسجدوں سے ایک مسلمان کا ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔ مسجد ہی اللہ کے رحمتوں کا مرکز ہے۔ اللہ کی رحمتیں جو اترتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ مسجدوں پر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں ابتداءً سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول اللہ کے گھر کعبے پر ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں کعبۃ اللہ سے پوری دنیا کے مساجد میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں پورے دنیا کے مساجد پر نزول ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو مسلمان اللہ کے گھر کو جاتا ہے، جو مسلمان مسجد کو جاتا ہے، اسے اللہ کی ان رحمتوں میں سے حصہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع اور محل کے اعتبار سے دعائیں بتلائی ہیں، اور اگر آدمی ان دعاؤں کو سمجھ کر، ان دعاؤں کے مفہوم، معانی اور مطالب کو سمجھ کر وہ دعا پڑھے گا تو یقیناً اللہ کی ذات پر ایک اعتماد ہوگا، اور یہ معلوم ہوگا کہ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس وقت میری کیا ضرورت تھی اور اسے میں کیسے اللہ سے مانگوں اور کیسے اللہ سے پورا کراؤں، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کا کرم کہ حضور نے اس کا طریقہ مجھے بتلا دیا۔ قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بہترین انداز میں دعائیں سکھلائی ہیں کہ اگر ان کے معنی اور مطالب معلوم ہو جائے تو دل باغ باغ ہو جائے گا کہ میری ضرورتوں کا حل حضور نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ مجھے سکھلا دیا ہے۔ مثال کے طور پر سفر کی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ سفر کی دعا کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی سے کہا جائے، بہت ساروں کو تو سفر کی دعا معلوم بھی نہیں ہوتی ہے، یاد بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ایک طبقہ ہے، کچھ حضرات ایسے ملیں گے جنہیں سفر کی دعائیں، سفر کی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ایسا دین کی جانکاری رکھنے والوں سے بھی اگر پوچھا جائے سفر کی دعا کیا ہے تو ہر آدمی جانکاری رکھنے والا فوراً کہے گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کسی سے بھی پوچھیں سفر کی دعا کیا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ یہی قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ یہی سفر کی دعا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سواری کی دعا ہے، یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے اس کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ شہر میں بھی اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے اپنے کاروبار کو جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے اپنے ملازمت کو جا رہا ہے، چاہے تھوڑی ہی مسافت کیوں نہ ہو، جیسے ہی سواری پر بیٹھے فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا اور یہ آیت سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے۔
شہر سے باہر جاتے ہوئے پڑھنا نہیں ہے، وہ تب تو پڑھیں گے سواری پر سوار ہو رہے ہیں، لیکن اپنے شہر اور اپنے گاؤں اور اپنے بستی میں بھی کہیں بھی جا رہے ہیں سواری پر، اس وقت بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما تحب وترضى۔ کتنی بہترین دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، سفر میں پڑھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا، اے اللہ ہمارے اس سفر میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ البر والتقوی، اے اللہ نیکی اور تقوی کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس میرے سفر میں میرے تقوی میں اضافہ ہو جائے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، سفر کی وجہ سے میری کوئی عبادتوں میں حرج نہ ہو، کوئی احکامات مجھ سے ناغا نہ ہو۔ اے اللہ سفر کے ساتھ تیری عبادت کا، تیرے احکامات کو پورا کرنے کا، نیکیوں کی پابندی کرنے کا بھی اے اللہ مجھے موقع نصیب فرما۔ من العمل ما تحب وترضى، اے اللہ سفر میں بھی ان کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، سفر میں وہی کام ہو جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ان کاموں سے میری حفاظت فرما۔ فرمائے کتنی بہترین کہ سفر میں اکثر گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سفر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اکثر اپنے علاقے میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی نمازیں سفر میں قضا ہو جاتی ہیں، اکثر اپنے علاقے میں نیکیوں کا اہتمام کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے سفر میں جاتے ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ ہمیں سفر کی پریشانی سے حفاظت فرما، سفر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ دعا سکھلائی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما، واطوی عنا بعدہ، اے اللہ سفر کی دوری کو لپیٹ دے، سفر کو مختصر اور آسان فرما، دوری سے، سختی سے، دیری سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ہر وقت کی دعاؤں میں ایک اللہ کی مدد لینے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب، یہ اللہ سفر کی سختی، دشواریاں، ناگواریوں سے حفاظت فرما، وسوء المنقلب، یہ اللہ برے لوٹنے سے، یعنی میں سفر سے واپس آ جاؤں تو میرے گھر میں، میرے گھر والوں میں، میرے کاروبار میں کوئی نقصان کی بات میں سنوں، اس سے بھی میری حفاظت فرما۔ اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو میرے سفر کا ساتھی بن جا اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا کفیل اور سہارا بن جا۔ تو یہ بہترین دعائیں ہیں، یہ ہر موقع کی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، وہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کہاں کھلتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں کہاں ملتی ہیں؟ بازاروں میں نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمتیں کاروبار میں نہیں، اللہ کی رحمتیں گھروں میں نہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا راستہ وہ اللہ کے گھر اور مساجد ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اے اللہ تیری رحمتیں جو تو نے اپنے گھر پر اتاری ہیں اس میں میرا بھی حصہ نصیب فرما۔ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ڈائریکٹ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے گھروں پر ہوتا ہے،
مسجدوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جو آدمی مسجد کو آتا ہے اللہ کی رحمتوں میں حصہ ملتا ہے، اور جو آدمی مسجد سے اپنے کاروبار کو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے کاروبار کو پہنچتی ہیں، اور جو آدمی مسجد سے اپنے گھر کو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے گھر کو پہنچتی ہیں، اور جو آدمی مسجد سے اپنی ملازمت کو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کی ملازمت میں پہنچتی ہے، اور جو آدمی مسجد سے اپنے کھیتی باڑی میں جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اس کے زمین پر پہنچتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ آج ہم مسجد ہی کو نہ آئیں، اللہ کے گھر سے ہی ہمارا تعلق ختم ہو جائے، اور ہم امید کریں کہ ہمارے کاروبار پر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، یہ کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے ملنے کی جگہ تو ہم نہ جائیں، مسجدوں سے ہمارا تعلق کمزور پڑ جائے، صرف جمعہ کو کبھی کبھار مسجد چلے گئے، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اللہ نے توفیق دی تو مسجد چلے گئے، ورنہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کی زندگیوں میں جمعہ کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ جمعہ بھی کاروبار کے نظر، جمعہ بھی ملازمت کے نظر، جمعہ بھی غفلتوں کے نظر ایک بڑے طبقے کی ہو رہی ہے۔ جب مسجدوں سے ہی تعلق نہ ہو تو اللہ کی رحمتوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی حال ہے، دن رات ہم کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگائی، قرض لے لیا، اسے بھی لگا لیا، مرد بھی کما رہا ہے، عورتیں کما رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا ہے، بیٹا بھی محنت کر رہا ہے، سب محنت اور کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا، پھر بھی چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پھر بھی قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پوری کمائی وہ قرض کی قسطوں اور انسٹالمنٹ کے ادا کرنے میں صرف ہو رہی ہے۔ یہ سب حالات بے برکتی، بے سکونی، بے اطمینانی ہماری زندگیوں میں کیوں ہے؟ کہ اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، مسجد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسجد مسلمان کا مرکز ہے، اللہ اگر کوئی نعمت دے تو ہم مسجد آ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، ہم اللہ کے گھر کے سامنے آئیں، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے اللہ کی مدد مانگیں، آسانی مانگے، سہولت مانگے، دعا کرے، اے اللہ یہ مسئلہ میرے بس کا نہیں ہے، اے اللہ اس مسئلے میں تیری مدد شامل حال فرما۔ خوشی اللہ نے دی تو اللہ کے گھر کی طرف ہمارا رخ ہو، کوئی آزمائش ہو تو اللہ کی گھر کی طرف ہمارا رخ ہو، لیکن ہم نے خوشیوں میں بھی اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا، حالات میں بھی اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اگر حضور کے زمانے میں تیز آندھی بھی چلتی حضور فوراً اللہ کے گھر میں آ جاتے، مسجد میں آ جاتے، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو جاتے، سورج گرہن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ جاتے، چاند گرہن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ جاتے، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمع ہوتے، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو جاتے، لیکن آج نہ ہم پریشانیوں میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، نہ حالات میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، مسجد سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ اور جب مسجد سے تعلق ختم ہوگا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا، جسے کثرت سے، جسے بار بار مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ حضور نے فرمایا کہ جو بار بار مسجد آتا رہتا ہے وہ مومن ہے، اور جو مسجدوں کو نہیں آتا اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، مسجد سے تعلق ہی ختم ہو گیا، مسجد کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔
مسجد کے بارے میں حالات سنتے ہیں، کوئی پیشانی پر بل نہیں آتا، کوئی دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، فیصلہ ہو گیا، اللہ کو جو مرضی تھا ہوا، لیکن ہمارے حالات کیا تھے؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ ہم مجبور تھے وہ اپنی جگہ کہ ہم نے کوشش کی کہ اللہ کے گھر کی حفاظت ہو جائے، اس کے باوجود ہم فیصلہ ہمارے کوششوں کے خلاف اور ہمارے جذبات کے خلاف آیا اپنی جگہ، ہم اس کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، لیکن میرے دل کا حال کیا تھا؟ میرے دل کا حال کیا تھا؟ کیا مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوئی کہ اللہ کا یہ گھر جہاں کئی لوگوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، کئی سالوں تک اللہ کی عبادت کے لیے جس جگہ کو اللہ نے قبول کیا، اور جو اللہ کا گھر تھی، آج وہی اللہ کا جو ہے سامنے شرک اور کفر کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا گیا۔ جہاں اللہ کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے، آج اسی جگہ پر بتوں کے سامنے سر جھکائے جائیں گے۔ جہاں توحید کی ندائیں لگائی جاتی تھی، آج اسی جگہ شرک کی آوازیں بلند ہوگی۔ کیا میرے دل میں کبھی افسوس ہوا؟ نہیں، بلکہ اکثر ہم میں سے لوگوں کا حال یہ دیکھا گیا، ارے یہ ایک مسجد گئی تو کیا ہوا؟ ہزاروں مسجدیں ہندوستان میں بن گئیں، لاکھوں مسجدیں ہندوستان میں بن گئی، یہ ایک مسجد کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ہے ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بن جائیں، کہ ایک مسجد بھی بت خانہ بننا صحیح ہے؟ ہزار مسجدیں بن جائے کوئی ایک بات نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ لاکھ مسجدیں ہم نے بنا لی، چلو دو چار مسجدیں مندر بن جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے جذبات مر چکے ہیں، ہمارے احساسات مٹ چکے ہیں۔ ایک مسجد کے لیے اتنا کیوں پریشان؟ کوئی فکر نہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا تھا، وہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو ہم نے دے دیا۔ پہلے ہی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنی طرف سے مسجد کی جگہ وہ جو ہے ان کے بت خانے کو دے دینی چاہیے تھی۔ بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو فیصلے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ دے دو انہیں، دے دو انہیں۔ یہ کہاں تک ہمارے جذبات؟ ایک اللہ کا گھر، اسے اللہ کے شرک کے لیے، کفر کے لیے، بتوں کی عبادت کے لیے دے دینا، اور ہمارے دل میں کوئی احساس نہ ہو، یہ کیا ہمارے ایمانی تقاضے، ایمانی جذبات ہیں؟ ہاں، کچھ سالوں تک فکریں بھی تھی، لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ اب اس کے بعد گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سنا، ہم نے ایک کان سے سنا، ایک کان سے چھوڑ دیا۔ بہت ساروں کو ابھی مسئلہ بھی معلوم نہیں کہ گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم اپنی بیوی بچے، اپنے کاروبار، اپنے دکان، اپنے مکان اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج دوبارہ بابری مسجد کے بعد ایک مسجد کے مسئلے میں یہ ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے گھر کو دوبارہ جو اللہ کا گھر تھا اسے جو ہے بت خانے میں تبدیل کر دیا جائے۔ بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، بہانے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں۔ پہلے ایک مسجد کا ایسا شیطان نے کیا، ایک ہی مسجد ہے، اب یہ کیفیت آ گئی، اب ایمان اتنا کمزور ہو گیا، چلو ایک اور مسجد چلی جائے، کیا فرق پڑے گا؟ دو چار مسجدوں سے کیا ہوتا ہے؟ دو چار مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہو اور اسے مسجد قرار دے دیا گیا، وہ قیامت تک مسجد ہے۔ اور اس ایک مسجد کی اہمیت اور اس کی فکر اور اس کی حفاظت کے بارے میں دل میں فکر ہونا ہر مسلمان کا ایمانی تقاضا ہے، لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہے، کچھ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، جذبات ہی ختم ہو گئے۔ کیوں؟ جو ہمارے محلے میں مسجدیں ہیں انہی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ملک کے کسی کونے کی کسی مسجد سے ہمیں کیا تعلق ہوگا؟
ہمارے محلے کی مسجدوں سے ہمیں تعلق نہیں ہے۔ کئی حالات ہمارے محلوں میں آ رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں کبھی کبھار امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اسی کی فکر نہیں ہے۔ کبھی کبھار ظہر کی نماز میں بعض محلوں میں 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی نماز جو ہے، بعض دفعہ تو حالات اتنے آتے ہیں کہ جماعت بنانے کے لیے بھی افراد نہیں ملتے ہیں۔ تو ہماری یہاں کی مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اسی کی ہمیں فکر نہیں تو ملک کے کسی کونے کی، کسی مسجد کی کیا فکر ہمیں ہو؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ مسجد سے تعلق ختم ہو گیا، مسجد کو آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ بلکہ بعض علاقوں کی ابھی تازہ کارگزاریاں آ رہی ہیں، فجر کی اذان لاؤڈ سپیکر میں فجر کی اذان بند کر دی گئی، منع کر دیا گیا کہ فجر کی اذان لاؤڈ سپیکر میں نہیں دی جائے گی۔ تو کئی علاقوں کے، ہمارے صوبے کرناٹک میں کئی علاقوں کی کارگزاری آ رہی ہے کہ جہاں 2-2 3-3 صف مصلی فجر کی نماز میں ہوتے تھے، اب لاؤڈ سپیکر میں اذان بند ہونے کی وجہ سے 2-4 لوگ آ رہے ہیں نماز کو۔ یہی تعلق ہے ہمارا مسجد سے۔ اذان ہوگی تو ہی نماز فرض ہے ہمارے اوپر، اذان نہیں سنائی دی تو نماز معاف ہے، اذان نہیں ہوئی تو مسجد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارا حال؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ایمان کی غیرت کیا؟ کان میں آواز پڑے گی بڑے بلند آواز سے، بہترین انداز سے، تبھی ہم اللہ کے گھر کو جائیں گے۔ اگر اذان نہیں سنائی دی تو نماز فرض نہیں ہے کہ نماز معاف ہو گئی ہمارے اوپر۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ تعلق ہمارا مسجد سے ختم ہو رہا ہے۔ مساجد کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسجد کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم کریں۔ مکے میں حالات ناگوار تھے، مخالف تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کوئی نظام مکے میں نہیں بنایا۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نے قباء میں قیام کیا۔ آج کل جو حاجی حج کو جاتے ہیں وہ قباء کی مسجد کی زیارت بھی کرتے ہیں، لیکن آج وہ مدینے ہی میں آ گیا ہے۔ حضور کے زمانے میں وہ قباء ایک الگ بستی تھی، الگ علاقہ تھا، مدینے سے باہر آؤٹسکرٹ میں، مدینے کے ایکسٹینشن میں ایک الگ آبادی تھی قباء۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے مکے سے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور قباء میں قیام کیا۔ کیا وجہ تھی قباء میں قیام کرنے کی؟ تو بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے لیے نکل چکے تھے، لیکن ان صحابہ کا ارادہ تھا کہ ہم مدینے میں حضور کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ان کا ارادہ کیا تھا؟ کہ ہم مدینے میں حضور کے ساتھ داخل ہوں گے، حضور سے پہلے مدینے میں نہیں جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تھے وہ انتظار کر رہے تھے مدینے کے باہر، اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم حضور کے پیچھے مدینے میں داخل ہوں گے۔ تو کچھ صحابہ وہاں رکے ہوئے تھے، وہاں کے علاقے والوں نے بھی ایمان قبول کیا تھا، تو صحابہ وہاں رکے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ جانے سے پہلے وہاں قباء میں رکے۔ کیوں رکے؟ ان کو ساتھ لے کر روانہ ہونے کے لیے، وہ صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہونے کے لیے رکے۔ اب رکے تو کتنے دن رکے؟ اصل مقصد تو، اصل منزل تو کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں 4 دن حضور وہاں قیام فرمایا، 4 دن۔ بعض مورخین کے اعتبار سے 16 دن حضور نے وہاں پر قیام فرمایا۔ تو کم سے کم 4 دن، زیادہ سے زیادہ 16-17 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا؟ قباء میں قیام فرمایا۔ تو 4 دن سے 16 دن کا یہ قیام کتنا مختصر ہے، اور وہاں رہنا حضور کو نہیں ہے، آگے جانا مدینے کو ہے۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کا ارادہ کیا، فوراً حضور نے قباء میں مسجد بنائی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنائی، صحابہ کرام کو حکم دیا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور مسجد نبوی کے پہلے قباء کی مسجد کی تعمیر میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا ہے۔ تو حضور نے 4 دنوں کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 16-17 دنوں کے لیے حضور نے مسجد بنائی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بیان کر دیا کہ کہیں بھی مسلمان ہو اور مسجد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی تھوڑے ہی کیوں نہ ہو مسلمان ہو، وہاں مسجد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسجد وہ ایمان کی حفاظت کے قلعے ہے، ایمان کی ترقی کے مراکز ہے۔ مسجد مسلمان کے لیے مرکز ہے۔ مسلمانوں کا محلہ ہو، مسجدیں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی اہمیت حضور نے چند دنوں کے لیے مسجد بنائی اور وہاں قیام فرمایا، اور پھر آگے حضور مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتنا اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے سے پہلے حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے۔ تو قباء میں مسجد بنائی، مدینے میں سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی، تاکہ یہ سمجھ آ جائے میری امت کو کہ مسجد کا ہونا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی پابندی کی۔ ہماری جماعت سوڈان گئی ہوئی تھی۔ سوڈان کا ایک علاقہ ہے الدبا، وہ دریائے نیل کے کنارے ہے۔ تو وہاں پر ہماری جماعت قیام کی تھی، تو وہاں پر ساتھیوں نے بتایا یہاں قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں 100 صحابہ کی قبریں ہیں، 100 صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو ترتیب بنی، ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک میدان ہے، قبرستان ہے، 100 قبریں ہیں صحابہ کرام کی۔ تو ہم نے پوچھا صحابہ یہاں کیوں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں نصرانی رہتے تھے، اور نصرانیوں سے جہاد ہوا تھا، تو اس جہاد کے موقع پر یہ جنگ کا میدان تھا، تو صحابہ کرام کی جو ہے لڑائی اور ان کا جہاد نصرانیوں سے ہو رہا تھا، اس میں 100 صحابہ شہید ہوئے، تو ان 100 صحابہ کی ایک قبریں ہیں۔ تو ہم قبروں کی زیارت کرنے لگے، تو وہاں مسجد تھی، وہاں پر قریب میں مسجد تھی۔ تو وہاں پر معلوم کرنے سے بتایا گیا کہ صحابہ وہاں آباد نہیں ہوئے، مسلمانوں کی بستی نہیں تھی، مسلمانوں کا گاؤں نہیں تھا، مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی، وہ جنگ کا میدان تھا، اور جب تک جنگ ہوئی اتنے ہی دن صحابہ وہاں رہے، لیکن جتنے دن جنگ ہوئی اتنے دن نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام نے مسجد بنائی تھی، وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو جنگ کے میدان میں بھی مسجد کا ہونا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو صحابہ نے مسجد بنائی، صحابہ کی 2 جماعتیں بنی، ایک جماعت سے نماز پڑھتی، دوسری جماعت ان سے مقابلہ کرتی، اور یہ پہلی جب نماز سے فارغ ہو کر جاتی تو دوسری جماعت آ کر جو ہے جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ اتنا اہمیت ہے مسجد کی۔ جنگ کے میدان میں صحابہ کرام نے مسجد بنائی، لیکن آج ہمارا مسجدوں سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ ہمارا تعلق تو بازار سے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ عز وجل المساجد، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو وہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الْأَسْوَاقِ، آگے حضور فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجدیں، اللہ کو ناپسند جگہ وہ بازار۔ لیکن آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کو، ہم سب کو بازار پسند ہے، مسجدیں ناپسند ہیں۔ بازار ہمیشہ آباد رہتے ہیں، مسجدیں ہمیشہ ویران نظر آتی ہیں، مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ بازار صبح سے شام تک مسلمانوں سے بھری ہوئی نظر آتے ہیں، لیکن مسجدیں خالی ترس جاتی ہیں نمازیوں کے لیے۔
تڑپ جاتی ہے اچھے نمازیوں کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے۔ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا، جو اللہ کو پسند تھا وہ ہمیں ناپسند ہو گیا، جو اللہ کو ناپسند تھا وہ ہماری پسند بن چکی ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ مسجد سے کہاں تعلق ہے؟ مسجد میں جمعہ کو آتے ہیں، بہت تھوڑے ساتھی ہیں، تھوڑے مسلمان ایسے ہیں روزانہ 5 نمازیں یا 2-4 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، ایک بڑا طبقہ آج مسجد میں آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ ہماری اس مسجد کا نہیں، ہمارے اس مسجد کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر مسجد کا یہی مسئلہ ہے، ہر محلے کا یہی مسئلہ ہے۔ ہم دیکھیں جمعہ میں جو سب سے اخیر میں مسجد میں آئیں گے وہی سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلیں گے۔ مسجد میں آنے میں کیا سوچتے ہیں؟ ابھی اذان ہوئی ہے، بعد میں جائیں گے۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی بیان شروع ہوا ہے، بعد میں جائیں گے۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی بیان ختم ہوا ہے، سنتوں کا موقع ہے، اور تھوڑی دیر بعد جائیں گے۔ باہر گپ شپ کرتے رہیں گے، باہر بیکار کاموں میں بیٹھے رہیں گے، لیکن مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ عین جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے اس وقت میں آتے ہیں، بڑی مشکل سے خطبہ سنتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ نماز کے بعد کی دعا سے پہلے باہر نکل جاتا ہے۔ سب سے اخیر میں مسجد میں آئے، سب سے پہلے مسجد سے نکل گئے۔ یہی تعلق ہو گیا ہمارا مسجد سے۔ مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ فرمایا مومن مسجد میں آتا ہے ایسے مطمئن ہونا چاہیے جیسے مچھلی پانی میں مطمئن ہو جاتی ہے۔ مسجد کو آ کر مسلمان ایسے خوش ہونا چاہیے جیسے مچھلی پانی میں رہ کر مطمئن رہتی ہے۔ یہ فرمایا کہ مسلمان کی علامت ہے۔ اور جب منافق مسجد کو آتا ہے ایسے تڑپ جاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں تڑپ جاتا ہے۔ پرندہ پنجرے میں کیسے تڑپتا ہے؟ سونے کا بھی پنجرہ ہو تو پرندہ کیا چاہتا ہے؟ کب یہ پنجرہ کھلے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ جیسے پرندہ پنجرے میں پریشان تڑپ جاتا ہے باہر نکلنے کے لیے، ایسے ہی منافق مسجد میں تڑپ جاتا ہے کہ اتنا لمبا خطبہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جمعہ کا دن ہے، بڑا مجموعہ ہے، کاروبار ہے، ہمیں تقاضے ہے، اتنا لمبا بیان تڑپ جاتا ہے۔ کب بیان ختم ہوگا، کب خطبہ ختم ہوگا، کب نماز ختم ہوگی، کب میں باہر چلا جاؤں گا؟ ہاں، ایک عجیب بے چینی، اگر یہ بے چینی ہمارے دل میں ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر یہ بے چینی ہمارے دل میں ہے کہ کب نماز ختم ہوگی، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا خطبہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کب میں مسجد سے باہر جاؤں؟ اگر یہ کیفیت ہے اللہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہاں، اگر یہ فکر ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات چل رہی تھی، کتنی اچھی آیتیں، کتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کاش کہ اور 2-4 آیتیں پڑھ لیتے، بڑا مزہ آ رہا تھا، اگر یہ کیفیت ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مسجدوں سے تعلق ختم ہونا وہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، ایمان کی کمزوری کا وہ ایک بہانہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال، بابری مسجد کی قبر سن کے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، گیان واپی مسجد کا مسئلہ سن کر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ مسجدیں کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ مسجدیں کتنی ضروری ہیں مسلمان کے لیے، مسجدوں کی کیا اہمیت ہے اور مسجدوں سے کیا ملتا ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو ہمیں مسجدوں کے بند ہونے کا بھی افسوس نہیں۔ مسجد کیا تھی یہ ہمیں بھلا دیا ہے۔ آج مسجدوں میں ہمارے صرف زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ حضور کے زمانے میں سب کام مسجد ہی میں ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں نماز کی عبادت کی جگہ مسجد تھی، تعلیم کا مدرسہ مسجد تھی، ذکر کی خانقاہ مسجد تھی،
दावत का मरकज़ मस्जिद थी। आने वालों को इस्लाम के बारे में समझाना वो मस्जिद ही में होता था। मदरसा भी मस्जिद ही थी हुजूर के ज़माने में, खानका भी मस्जिद ही थी और दावत का मरकज़ भी मस्जिद ही थी। दीन के तमाम काम हुजूर के ज़माने में वो मस्जिद ही में अंजाम दिए जाते थे। यहाँ तक कि फरमाया हुजूर के ज़माने में कोई कैदी कैद होकर आता, उसे भी मस्जिद ही में बांधा जाता था। कैदी कैद होकर आता तो उसे भी मस्जिद ही में बांधा जाता। हज़रत सुमामा का वाक़या मशहूर है, कैद होकर आए, हुजूर ने मस्जिद में बांधा। एक दिन गुजरा, हुजूर ने इस्लाम की दावत दी, उन्होंने मना कर दिया। 2 दिन गुजरा, हुजूर ने इस्लाम की दावत दी, मना कर दिया। 3 दिन गुजरे, हुजूर ने दावत दी, मना कर दिया। तो हुजूर ने कहा इन्हें आज़ाद कर दो। नज्द के रहने वाले बड़े दूर के आए हुए थे। हुजूर ने कहा इन्हें सवारी दे दो, इन्हें कपड़े दे दो, इन्हें तोशा दे दो, और वो नज्द को जाने को कहा। अब वो जो है हजरत सुमामा मस्जिद से निकले, बाहर मदीने के बाहर गए, वो सामान लेकर, वो कपड़े लेकर, सब सफ़र के सामान के साथ। लेकिन सफ़र में नहीं गए, मदीने से बाहर एक कुएं के पास गए, गुस्ल किया, नए कपड़े जो हुजूर ने दिए थे वो पहने, फिर मस्जिद में आए और आकर हुजूर के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और ये कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने पूछा, ऐ सुमामा 3 दिन से मैं इस्लाम की दावत दे रहा था, तुम इनकार कर रहे थे, आज मैंने आज़ाद कर दिया, आकर मुसलमान हो रहे, क्या बात है? तो हज़रत सुमामा ने कहा अल्लाह के रसूल, आपने मुझे मस्जिद में बांधा था, तो मस्जिद के माहौल की वजह से, मस्जिद की नूरानियत की वजह से पहले ही दिन में मुसलमान होना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं कैद होकर, जान के डर से मैं मुसलमान न हो, बल्कि आज़ाद होकर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करूं। 3 दिन मैंने मना किया, इसलिए कि मैं गुलाम था, मैं बंधा हुआ था, मैं जेल में था, मैं कैदी था, उस वक्त ईमान कबूल करूंगा। कोई कहने वाला कहेगा कि सुमामा ने जेल के डर से ईमान कबूल किया, गुलामी के डर से ईमान कबूल किया, इसलिए मैंने कबूल नहीं किया, अब आज़ाद हो, अब मैं अपनी मर्जी से ईमान कबूल करता हूँ। तो ये है मस्जिदें। मस्जिदें ईमान की जगह है, ईमान की हिफाजत और ईमान की तरक्की की जगह, लेकिन उन मस्जिदों से हमारा ताल्लुक़ ही ख़त्म हो चुका है। लिहाजा इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ रहे। किसी भी एक ही मस्जिद के बारे में कोई मसला पूरी दुनिया में क्यों ना हो, हमारे दिल में उसके बारे में एहसासात हों, जज्बात हों। हमारे जज्बात मर चुके हैं। बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी कुछ नहीं हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी हो रहा है, हमें कुछ नहीं हुआ। जो होगा वो होगा, हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन दिल में ये फिक्र, ये अल्लाह जिस जगह पर हज़ारों साल, सैकड़ों साल, कई साल तक, ये अल्लाह जहाँ तेरा सजदा किया गया, तेरे सामने इबादतें की गई, जहाँ से अल्लाह के अल्लाहु अकबर की आवाज़ें और निदाएं बुलंद की गई, वहाँ आज जो है तेरे सामने शिर्क किया जा रहा है, बुतों की इबादत करने की बातें हो रही हैं। ये अल्लाह क्या दिन आप हमें दिखला रहे हैं। ये अल्लाह यकीनन ही हमारे गुनाहों की वजह से है। अल्लाह से तौबा करना और ये दुआ करना कि अल्लाह जो एक मर्तबा मस्जिद बन गई, ये अल्लाह तेरा घर है, क़यामत तक उसे मस्जिद ही रहने के हालात और अल्लाह आफियत के फैसले फरमा। ये अल्लाह से कम अज़ कम दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन आज हम दुआ भी नहीं कर रहे, कोई फ़िक्र और एहसास भी नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत अहम मसला इस वक्त मुल्क में चल रहा है। लिहाजा हमारे बड़ों की तरफ से ये फ़िक्र हो रही है कि मसाजिद की अहमियत के उन्वान पर बात भी होनी चाहिए और लोगों को मसाजिद की अहमियत समझानी चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके हमारा ताल्लुक़ मस्जिदों से, और जब मस्जिदें आबाद होंगी इस तरह की साजिशों की किसी को हिम्मत और जुर्रत भी नहीं हो सकती। लिहाजा ये फ़िक्र करें
کریں، خاص طور سے جو ہمارے ملک میں مسئلہ چل رہا ہے اللہ ان مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ پورے دنیا کے مساجد، خاص طور سے ہندوستان کے تمام مساجد کے اللہ حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، مراکز کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عافیت کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو ہے دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔